بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کی جو لیسن 8 جو کہ پوئم ہے اسٹاپنگ بائی ووڈس آن اے سنوی ایوننگ، اس کے بارے میں پڑھنا ہے کہ برفانی شام جو ہے جنگل کے کنارے کے نام جو ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلے میں پوئٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس جو پوئم ہے اس کے جو پوئٹ ہے وہ ہے رابرٹ فراسٹ۔ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک امریکن پوئٹ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہ سان فرانسسکو ایک امریکن اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، وہاں پر 26 مارچ 1874 کو یہ جو ہے پیدا ہوا ہے، اور اس کی جو بوسٹن میں یہ جنوری 29 1963 کو اس کی جو ہے وہ یہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ تھوڑی سی ڈیٹیل آپ نے اس کے یاد رکھنا ہے، اس سے ریلیٹڈ جو اس کی نیچے مزید اس کی پوئمز وغیرہ ہیں یا بکس وغیرہ کے بارے میں وہ یہاں پر ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ اب میں اس کی تھیم کی طرف جاتا ہوں، اس کی تھیم میں وہ کیا بات کرتا ہے ہم سے۔ کہتا تھا پوئم پوائنٹس آؤٹ ایٹ دا اٹریکٹیو اینڈ ایکسائٹنگ بیوٹی آف نیچر اینڈ سملٹینیسلی ہنٹس ایٹ دا نیڈ ٹو کیری آن وتھ ڈیلی افیئرز آف لائف۔ کہتا ہے اس پوئم میں جو شاعر ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے اٹریکٹیو اینڈ ایکسائٹنگ بیوٹی، پرکشش اور پرجوش، خوش کر دینے والی خوبصورتی کو آف نیچر، فطرت کی۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو بنایا ہے، اس پوری دنیا کو بنایا ہے، یہ انتہائی خوبصورت ہے، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اپنی طرف لے کر آتی ہے، اور ساتھ اس بات کی طرف بھی شاعر اشارہ دیتا ہے کہ ہمیں اس کائنات کی خوبصورتی کو اپنی زندگی کے ڈیلی افیئرز جو ہیں، روزمرہ کے معمولات ہیں، اس کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے، نیڈ ٹو کیری اٹ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے کام میں اتنے زیادہ مصروف ہو جائیں، زندگی میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ کائنات کو جو ہے وہ ہم نہ ہی دیکھ سکیں، اللہ پاک نے جو اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں ان کو نہ دیکھ سکیں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ ہم کائنات کو دیکھنے کے لیے، اس اتنے بڑے جہان کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے نکل جائیں اور زندگی کے جو روزمرہ کے کام ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے امور بھی جو ہے وہ پورے کرنے چاہیے، فرائض بھی سر انجام دینے چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو کائنات ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بنائی اتنی بڑی کائنات، اور اللہ خود فرماتا ہے قل سیروا فی الارض کہ اس دنیا کو دیکھو، اس زمین کی سیر کرو، اس جو ہے اس کو بھی پورا کرنا چاہیے، اس کائنات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ورڈ آف فینٹیسی از ویری انوائٹنگ۔ کہتے ہیں دنیا کی جو خوبصورتی ہے وہ پرکشش ہے، مدعو کرنے والی، اپنی طرف کھینچنے والی ہے، بٹ ون مسٹ مینٹین بیلنس بٹوین ورڈ آف ریئلٹی اینڈ امیجینیشن۔ لیکن ہر کسی کو حقیقی دنیا اور تخیل کی دنیا دونوں کے درمیان توازن رکھنا چاہیے۔ حقیقی دنیا سے مراد یہاں پر آپ فرائض لے لیں، جو آپ کے روزمرہ کے کام ہیں اس کو آپ نے جو ہے پورا کرنا ہے، امیجینیشن سے مراد آپ سیر سپاٹے کو لے لیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہر کسی کو دنیا کی حقیقتوں، فرائض اور دنیا کی سیر اور اس زندگی سے لطف اٹھانے کے درمیان توازن رکھنا چاہیے۔ یہ ایک پوئم ہے جس میں شاعر جو ہے وہ جا رہا ہے، جاتے جاتے وہ ایک ایسے جنگل سے گزرتا ہے جہاں پر جو ہے برف باری ہو رہی ہے، درمیان میں سڑک ہے، اس کے ایک جانب جھیل ہے، جمی بھی ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ جنگل ہے، جنگل بہت زیادہ گھنا ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، رات کا وقت ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ شاعر اس منظر کو دیکھتا ہے، اور اس منظر کو دیکھ کر اس کی منظر کشی کیا کرتا ہے وہ اس پوئم میں کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ پوئم پڑھاتا جاؤں گا، کچھ باتیں ہوں گی وہ آپ ان کو پوئم کو غور سے پڑھیں گے اور یاد ان کو مائنڈ میں رکھیں گے، اس سے ریلیٹڈ ہماری ایکسرسائز میں کوشچنز بھی ہوں گے۔ کہتا ہے ہوز ووڈز دیز آر آئی تھنک، یہ جنگل کس کا ہے، میرا خیال ہے میں اس کو جانتا ہوں۔ ووڈز جنگل، فارسٹ، ووڈ لینڈ، گروو، ٹریز، کلمپ آف ٹریز۔ کہتا ہے یہ جنگل کس کا ہے، اس جنگل کا مالک کون ہے، میرا خیال ہے میں اسے جانتا ہوں۔ ہز ہاؤس ان دا ولیج تھاؤ، کہتا ہے اس کا گھر جنگل میں، ادھر گاؤں میں ہی ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ گاؤں میں ہی اس کا گھر ہے جس کا یہ جنگل ہے۔ ہی ول ناٹ سی می اسٹاپنگ ہیئر، میں یہاں رکا ہوں، وہ مجھے نہیں دیکھ رہا۔ ٹو واچ ہز ووڈس فل اپ وتھ سنو، کہ میں یہاں رک کر جو ہے وہ اس کے جنگل کو کیا کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اس کے اندر ایسا ہے کہ دا پوئٹ اسٹاپس نیئر اسمال ایریا آف ووڈ لینڈ، جنگل کا ایک چھوٹا سا ایریا اس کے قریب جو ہے وہ رکتا ہے، اور وہ جانتا ہے، ہی نوز اباؤٹ دا آنر آف دا ووڈ لینڈ، وہ اس جنگل کے درخت جو مالک ہے اس کو جانتا ہے، لیکن اس کو یہ بھی یقین ہے کہ میں یہاں رکا ہوا ہوں تو وہ مجھے اپنے جنگل کو دیکھتا ہوا نہیں دیکھ رہا، جنگل جو ہے وہ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس پوائنٹ، اس اسٹینزا کے جو اندر جو باتیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کہتا ہے مائی لٹل ہارٹس مسٹ تھنک اٹ کوئر، کوئر عجیب، اسٹرینج، آڈ، ان یوزول۔ کہتا ہے غیر معمولی بات ہے کہ میں اپنے سفر کے دوران ایسی جگہ پر رکا ہوں تو میرا گھوڑا اس کو عجیب سمجھتا ہے،
ٹو اسٹاپ ود آؤٹ فارم ہاؤس نیئر، ایسی جگہ پر رکنا جہاں پر کوئی رکنے کی جگہ ہی نہیں ہے. فارم ہاؤس رکنے کی جگہ کو کہتے ہیں، ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، قیام گاہ کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں فارم ہاؤس ہی نہیں ہے، میرا رکنا میرے گھوڑے کے لیے عجیب ہے. بٹوین دا وڈس اینڈ فروزن لیک، کہتا ہے میں جنگل اور ایک جمی ہوئی جھیل کے درمیان رکا ہوا ہوں. دا ڈارکسٹ ایئر آف دا ایوننگ، کہتا ہے یہ سال کی تاریک ترین رات ہے. پچ بلیک، تاریک انکی کہہ لیں آپ اس کو، ڈارکیسٹ. کہتا ہے ہی گیوز ہز ہارنس بیل ٹو شیک. ہارنس بیل کہتے ہیں وہ لگام جو گھوڑے کو جس سے کنٹرول کیا جاتا ہے گھوڑے کو، ہارنس، ٹیکل، اکوپمنٹ، گیئر، برائڈل جس کو ہم کہتے ہیں. تو کہتا ہے وہ اس کو بجاتا ہے، اس کو ہلاتا ہے، اس کو وائبریٹ کرتا ہے، شیک، جنگل کرتا ہے اس کو. ٹو آسک اف دیر از سم مسٹیک، یعنی وہ جنگل گھوڑا میرا اپنی ہارنس کو، اپنی لگام کو اس لیے ہلاتا ہے، وہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ کیا میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا، یعنی میں کسی غلط جگہ تو نہیں رک گیا. دا اونلی ادر ساؤنڈس دا سویپ آف ایزی ونڈ آف ڈونیف لیک، کہتا ہے اس جمی ہوئی جھیل کے ساتھ جو ہے صرف ہوا کی سنسناہٹ کے سوا اور کوئی آواز نہیں ہے. سویپ، جیسچر، موومنٹ. ڈونی کہتے ہیں فلفی، سافٹ، فلیسی، سلکن، یعنی ایسی برف جو مکمل طور پر جمی ہوئی بھی نہ ہو، ٹھوس بھی نہ ہو اور مائع کی شکل میں بھی نہ ہو. کہتا ہے وڈز آر لولی ڈارک اینڈ ڈیپ، کہتا ہے جنگل خوبصورت ہے، تاریک ہے اور گھنا ہے. بٹ آئی ہیو پرومسز ٹو کیپ، لیکن کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کے جو وعدے ہیں، زندگی کے فرائض ہیں، ان کو بھی نبھانا ہے، ان کو بھی لے کر چلنا ہے. مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ، اور زندگی کے اختتام سے پہلے مجھے میلوں سفر کرنا ہے، یعنی زندگی ختم ہونے سے پہلے میں نے بہت سارے فرائض پورے کرنے ہیں. مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ، اور میں نے زندگی کے اختتام سے پہلے بہت سارے فرائض پورے کرنے ہیں. یعنی یہاں وہ بات یہ کر رہا ہے کہ میں نے اس جنگل کو دیکھ لیا، یہ خوبصورت ہے، گھنا ہے، لیکن صرف میں نے اسی کو نہیں دیکھتے رہنا، میں نے آگے بھی چلنا. یعنی یہاں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہم زندگی کی خوبصورتی کو دیکھیں، جو ہماری ان پر نظر پڑے، تو کچھ دیر کے لیے رک کر ان کو بھی دیکھیں، اس کو بھی وقت دیں، فطرت کو بھی ٹائم دیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اسی کو دیکھتے رہیں، آپ اپنی زندگی کے فرائض کے لیے بھی آگے بڑھتے رہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کی گلوسری کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. جو پوئم میں نے آپ کو پڑھائی ہے، اس کی سمری جو ہے وہ نوٹس میں موجود ہے، سن شائن میں بھی موجود ہے، وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. نیچے کہتا ہے سم اسٹیٹمنٹس آر ڈائریکٹلی سپورٹڈ بائی دا پوئم. کہتا ہے جب ہم کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو براہ راست نظم میں شاعر کہہ دیتا ہے. سم آر انفرنٹ بیسڈ آن ایویڈنس فرام دا ٹیکسٹ، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاعر نے براہ راست نظم میں کہیں نہیں ہوتی، لیکن ہم کچھ چیزیں، کچھ شواہد ایسے ہمیں نظم میں ملتے ہیں جن کو پڑھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ شاعر یہ بات کر رہا ہے. سم آر ناٹ سپورٹڈ بائی اینی ایویڈنس، کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں، ہم ان کو سن کے بارے میں سوچتے ہیں، حالانکہ شاعر نے نہ وہ باتیں اس نظم میں کہی ہوتی، نہ اس سے ریلیٹڈ ہمیں کوئی شواہد ملتے. کہتا ہے پٹ ٹک ان دا رائٹ کالم، کہتا ہے ہم نے یہاں کچھ اسٹیٹمنٹس دی ہیں، بتائیں کون سی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی سپورٹڈ بائی دا پوئم ہے، کون سی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ انفرنس بیسڈ آن دا ایویڈنس فرام دا پوئم ہے، یا اسٹیٹمنٹ سپورٹ نہیں ہوتی اس پوئم سے کسی بھی ایویڈنس کے ذریعے. تو کہتا ہے اس کے مطابق اس کو کریں. تو کہتا ہے اٹ از کولڈ اینڈ ڈارک ونٹر، کہتا ہے یہ جو رات ہے یہ سخت سرد ہے اور یہ سردیوں کی رات ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ شاعر نے ڈائریکٹ بات کی ہے کہ یہ جو ہے سرد رات ہے، تو ڈائریکٹ سپورٹڈ بائی دا پوئم. یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہے کہ وہ بات کر رہا ہے کہ ٹو واچ ہز وڈس فل اپ وتھ سنو، کہ جو جنگل ہے وہ برف سے ڈھکا ہوا، اٹ مین کہ یہ سردیوں کی رات ہے. تو یہ بات ڈائریکٹ شاعر نے کی ہے، تو اس لیے ہم اس کو اس کالم میں جو ہے وہ ٹک کر دیں گے. کہتا ہے دا اسپیکر نوز دا آنر آف وڈس، کہتا ہے شاعر جنگل کے مالک کو جانتا ہے. یہ بات بھی جو ہے وہ شاعر نے براہ راست پہلی لائن میں کی ہے کہ ہوز وڈز دیز آر آئی تھنک آئی نو، میں جانتا ہوں کہ اس کا مالک کون ہے. تو یہ بات اس نے ڈائریکٹ کی ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے، ڈائریکٹلی سپورٹڈ بائی دا پوئم. تیسری جو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ اس نے ہمیں دی ایکسرسائز میں، کہتا ہے اسپیکر فیلز گلٹی اباؤٹ اسٹاپنگ ان دا وڈس. اسپیکر جو ہے وہ جنگل پر رکتا ہے تو اس کے بارے میں وہ محسوس کرتا ہے کہ شاید وہ غلط کر رہا ہے، وہ جرم کر رہا ہے بلا اجازت جنگل کو دیکھنے کی. تو یہ بات شاعر نے کی تو نہیں ہے، لیکن یہاں وہ اس نے یہ بات ضرور کی، ہی ول نو
سی می اسٹاپنگ ہیئر، وہ مجھے یہاں رکتا ہوا نہیں دیکھ رہا، یعنی یہاں ہمیں تھوڑا سا فیل ضرور ہوتا ہے کہ شاعر شاید بغیر اجازت جو ہے وہ جنگل کو دیکھنے کو جرم محسوس کر رہا ہے، تو ہم یہاں پر اس کالم میں اس کو جو ہے وہ ٹک کریں گے کہ یہ انفرنس بیسڈ آن دا سم ایویڈنس فرام دا پوئم ہے۔ دا اسپیکر تھنکس اباؤٹ ہز کمٹمنٹس اینڈ ری اسٹارٹ ہز جرنی، جب شاعر جو ہے وہ اس جنگل کو دیکھتا ہے اس کے بعد اس کو اپنے زندگی کے امور یاد آتے ہیں، دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات شاعر نے خود کی ہے کہ بٹ آئی ہیو پرومسز ٹو کیپ اینڈ مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ، تو یہ ڈائریکٹلی سپورٹڈ بائی دا پوئم ہے۔ اسپیکر از ٹائرڈ اینڈ دا ہی وانٹس ٹو ریسٹ، شاعر تھک چکا ہے اور آرام کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات نہ شاعر نے جو ہے وہ پوئم میں کہی ہے، نہ ہمیں کوئی اس طرح کے شواہد ملتے ہیں، تو ہم یہاں پر اس کو اس کالم میں ٹک کر دیں گے کہ ناٹ سپورٹڈ بائی اینی ایویڈنس فرام دا پوئم۔ دا ہارس فیل اسٹرینج ٹو اسٹاپ ان ایکسپیکٹڈلی، غیر متوقع طور پر رکنے کی وجہ سے گھوڑا عجیب محسوس کرتا ہے۔ یہ بات شاعر نے بذات خود یہاں پر کی ہے کہ مائی لٹل ہارس مسٹ تھنک اٹ کوئر، تو یہ ڈائریکٹلی سپورٹڈ بائی دا پوئم ہے۔ دا اسپیکر اپریشیٹ دا بیوٹی آف نیچر، شاعر جو ہے فطرت کی تعریف کرتا ہے۔ اس پوری پوئم کے اندر اس نے کہیں پر براہ راست فطرت کی تعریف نہیں کی، بٹ ایک لائن اس نے کہی دا ووڈز آر لولی، کہ جنگل خوبصورت ہے، تو یہاں سے ہم اس کو ایویڈنس کے طور پر لیتے ہیں کہ شاعر فطرت کی تعریف کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ باقی کی ایکسرسائز کے ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔